کفر جہودی وہ ہوتا ہے کہ آدمی حقیقت کو سمجھ تو رہا ہوتا ہے، آخر انسان ہے، اس میں عقل ہے، بات سمجھ جاتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ ایک واقعہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل پریشان بیٹھا تھا، اس کا کوئی بے تکلف دوست اس سے ملنے آیا تو بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اسے ابو الحکم بھی کہتے تھے، لقب تو اس کا ابو الحکم تھا۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا کہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے، جہالت کا مرکز ہے۔ تو پھر وہ انعام اس کے گلے پڑ گیا۔ اس نے کہا ساری وادی پہ تمہارا حکم چلتا ہے، تم پریشان، جو تم چاہو ہو جاتے تو پریشانی کس بات کی؟ کہنے لگا یار اس لڑکے نے پریشان کر دیا ہے۔ ایک بڑا اچھا ہمارا معاشرہ نظام چل رہا تھا، اس میں ہماری سرداری تھی، ہمارا حکم چلتا تھا، ہر کوئی ہمیں مانتا تھا، وہ سارا ہی گڑبڑا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس دوست نے کہا بھی تمہارے کہنے پر تو کتنے لوگ قتل کر دیے گئے، تو ایک بندے کا کیا ہے، اس ایک کو بھی قتل کرا دو۔ تو وہ اسے کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو ہم نے کمی چھوڑی ہے؟ بھائی وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہم اللہ سے کیسے لڑیں؟ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہم نے کوئی ہیلہ نہیں چھوڑا۔ تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا تمہیں پتا ہے اللہ کا نبی ہے؟ تو اس نے کہا نبی نہ ہوتا تو کب کا نہ دنیا سے اٹھا دیا ہوتا ہم نے۔ تو کہنے لگا جب جانتے ہو ظالم تو پھر مان لو، پھر تو طریقہ یہ جب تمہیں پتا ہے اللہ کا نبی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر مان لو۔ کہنے لگا مان تو لیں پر ہم تو زیرو ہو جائیں گے، ہماری تو حیثیت ختم ہو جائے گی، ہم تو پھر اس کے غلام ہو جائیں گے، ہمیں تو پھر اس کی بات ماننا ہوگی، ہماری کون سنے گا؟ پھر ہم کہاں گئے؟ مان لینے سے ہم نہیں رہتے۔ ابو جہل نے تو یہ فلسفہ بتا دیا تھا نا، ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ہماری نافرمانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے، نبی کا حکم بھی ہے، دین بھی ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہر گناہ میں یہ جذبہ شامل ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں، کہیں زیادہ کہیں ابو جہل میں بہت زیادہ ہوگا، ہم میں اس سے تھوڑا ہوگا، لیکن جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اگلے دن کسی کا میں اقتباس پڑھ رہا تھا تو ان پر کسی نے سوال کیا کہ علماء بڑا واعظ کرتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں تو اتنا اثر آؤٹ پٹ کوئی نہیں، لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی تو اس اللہ کے بندے نے جواب دیا کہ ہمارا مولوی کہتا ہے اللہ کی مانو، اللہ عظیم ہے، اللہ کے نبی کا احسان مانو، اللہ کے نبی کے رسول کی اطاعت کرو، اچھی بات، لیکن کچھ میری بھی مانو۔ وہ کہتے ہیں جب میری پہ بات آتی ہے تو لوگ کھسک جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری مانے تو ہم بھی تو کوئی حیثیت رکھتے ہیں، ہم اپنی مرضی بھی کریں۔ اس نے کہا اس لیے اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر مولوی اسی بات پہ رہتا نا کہ اللہ اللہ کے رسول کی مانو تو شاید زیادہ لوگ مانتے۔ جب وہ کہتے ہیں نا اللہ کی عظمت ہے، نبی کی عظمت ہے، پر میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی مانو، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماننے سے ہم خود تمہارے ہم عہد ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے عہد کے لوگ کیوں مانے تمہارے۔ خیر یہ تو ضمنی بات آگے، ویسے ہوتا ایسا ہی ہے، خلوص سے بات کی جائے، درد دل سے بات کی جائے تو خالی نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ضرور اسے قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری نعمتیں، حسیات مادی بھی اور روحانی بھی، جس طرح وہ مادی جسم کے لیے نعمتیں حاصل کر، اسی طرح روح کی تربیت اور مقامات علیہ اور اعلیٰ مقامات اور قرب الہی پا سکتے تھے، وہ نہ یہ پا سکے نہ وہ پا سکے۔
وہ انہوں نے ویسے چھوڑ دیا دنیا ان سے، جب عذاب آیا تباہ ہو گئی، چھن گئی، نہ یہ رہا نہ وہ رہا، نہ کوئی سماعت کام آئی، نہ بصارت کام آئی، نہ روحانیت کام آئی، نہ دل کام آیا۔ کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا جانتے بوجھتے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہے یہ اللہ کا حکم ہے پر میری بھی مانو نا، میری مانی جائے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں، اس نے تباہ کر دیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اللہ کے عذابوں کا اور حساب کتاب کا اور مواخذے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے۔